منطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وتحقیقنا ومعشوقنا وحبیبنا وعلانا ومولانا وملجانا ومأوانا ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں آ کے تو پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جتنا پر رونق اور پرکشش اس بزم کو سجایا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ جنت کا ایک ٹکڑا، اگر جنت کا ٹکڑا دیکھنے تو وہ جنت کا ٹکڑا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ ہاں جی، ساری کائنات سے افضل جگہ ہی وہ ہوتی ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے حبیب کو یاد کیا جائے۔ تو آپ جنت کے اپنے آپ کو یوں تصور کریں کہ حضور ہم آپ کی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مل کے پڑھیں الصلاۃ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کار عبد واحد بیریا کے واسطے، جس کے آنے سے مرجھائے دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو پتا ہے کہ جی یہ شعر کہاں پڑھا گیا ہے اور کس کے لیے پڑھا گیا ہے وہ سبحان اللہ۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کی نگاہیں کیسی ہیں؟ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اور ان کے مولا کے پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرا دل نہیں بھرتا جی، ظاہری بات ہے جس در سے جس کو کچھ ملا ہو نا وہ اس در کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ سٹیج جون سا مرضی ہو، جس کے سامنے مرضی ہو، جدوں تک یار دا نام نہیں لینا دل نو سکون نہیں ملتا۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جنہوں نہیں نہ پتا انہوں اگلے شعر سے پتا لگ جائے گا۔ زیارت تو ان کے چہرے کرنے سے ثواب آپ کو ملے گا، مجھ گناہگار کو دیکھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ان کے جو پر رونق چہرے ہیں ان کو دیکھنے سے اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے تو اس کو سب نے مان لیا ہے کہ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ محمد عربی کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا،
جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں رضوی تیرا نام رہے گا۔ ایک بندے نو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے امید تھی کہ نیچے والوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ میرا خطاب میرے سینئر ہے، چھٹے سال پڑھ رہے ہیں تے پنجویں سال پڑھ رہے ہیں تے میں نکمہ چوتھے سال، یہ میرے سینئر بیٹھے ہوئے، میں ان کو نہیں سنا رہا، انہوں نے تو میری غلطیاں نکالنی ہیں اور اپنی شفقت سے مجھے نوازنا ہے، لیکن میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں آپ کا مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں۔ خاطب یخاطب خطابا فہو مخاطب وخطب یخاطب خطابتا فذاک مخاطب، میں تھوڑا مخاطب، تسا مینوں سنو۔ بڑے خوش بخت اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور جان ایماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل پاک کو سجانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جن مالکوں کا کام ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا اونچی آواز سے کہیں جی سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ یوں کر کے بیٹھے ہیں کہ میری پرسنالٹی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، مجھے کوئی جو میں نے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کی کلف خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا اپنا وہ ایک ہے نا کہ ہم بیٹھتے ہیں کہ جناب میری بھی کوئی پہچان ہے۔ حضور کے دربار میں سارے برابر ہو کر بیٹھا کرتے ہیں۔ عمر سے زیادہ کسی کی شان مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، اے شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا ہے، اور فرمایا کہ جس طرف عمر جاتا ہے حق بھی اسی طرف جاتا ہے۔ اتنی زیادہ شان کے مالک ہو، یہ میں ان بندوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے، جو بندہ اپنے آپ کو جتنا مجروح کرتا ہے، جتنا اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بڑھا دیتا ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا پتر دو چیزوں کے پیچھے کبھی نہیں جانا، دو چیزوں کے پیچھے کبھی نہیں جانا۔ اور میں آپ کو اپنا شجرہ تعلیم اور جن کے پاس جن کی بارگاہ میں میں بیٹھ کے قال قال رسول اللہ پڑھتا ہوں، اگر وہ میں آپ کو گنواؤں گا تو وہ امام احمد رضا بریلوی تک جا کے ختم ہوگا۔ ہمیں اس چیز پر فخر ہے اور ہم اپنی نسلوں کو بھی بتائیں گے کہ ہم نے اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اور اس کا دست شفقت اپنے کندھوں پر لیا ہے کہ جس کو آج اس دنیا میں لوگ اگر یاد کرتے ہیں تو کسی عام نام سے یاد نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بابا آیا تھا جس نے پوری دنیا کو لتاڑ کر رکھ دیا، اس بابے کا نام خادم حسین رضوی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اہل سنت زندہ باد، اہل سنت۔ علماء تھے جناب بیٹھے ہیں، ہم تو نوکر ہیں، نکمے سے علم نہیں بولتا جی، علم نہیں ہے میرے پاس، علم کی کیا حیثیت ہے؟ جو بندہ ادب میں جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اللہ کریم اس کو اتنا ہی زیادہ علم عطا فرماتا ہے۔ تو ہم آپ لوگ اپنی نسلوں کو بھی خوش ہو کر بتائیں گے اور اپنی نسلوں کو بتایا کرو کہ بچوں ہم نے ایک ایسا بزرگ دیکھا ہے، ایک ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جس کے چہرے کو کافر بھی دیکھ کر کہتا تھا یہ چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں بلکہ محمد عربی کا سچا غلام۔ سبحان اللہ۔ حسن اس طرح نہیں آتے، حسن اس طرح رات کو کیبلیں دیکھنے سے اور رات کو جناب موبائل پہ فلم دیکھنے سے کس طرح حسن ملتا ہے؟ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ حسن کس طرح آتا ہے، جی آپ بتائیں، اور بابا جی کی جو تصویر دیکھا کرتے تھے تو دیکھ کر کہتے یار اتنا سونا بابا بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ علامہ اقبال رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عاشقان اوز خوباں خوب تر، اوے یہ بیوٹی پارلر جانے سے اور جناب راتوں کو یوں استعمال کرنے سے بندہ سونا نہیں ہوتا، حضور میں محبت کرنا شروع ہو جاؤ اللہ تعالیٰ حسن عطا فرما دے۔ جو بندہ حضور سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حسن بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں۔
اور سنی کس کو کہتے ہیں؟ ہم الحمدللہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں عقیدہ وہ دیا جس عقیدے میں نہ توڑ ہے نہ موڑ ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو داتا صاحب کی گلی سے ہوتا ہوا مدینہ پاک جا کر اپنے عقیدے پہ ناز کیا کریں، اپنے عقیدے پہ ناز کیا کریں. اور یہ اس طرح نہیں، یہ آپ میرے سے افضل لوگ ہیں. یہ یہاں اس مجمع میں وہ بندہ جس کی جوتی پلاسٹک کی ہے، خدا کی قسم جوتی اس کی پلاسٹک کی ہے، اور اس نے 4 مرتبہ موچی کے پاس جا کر اس کو گڑیں لگوائی ہوئی ہیں، تو خدا کی قسم اگر اس بندے کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو میں اس کی جوتی کو بھی یہاں باندھنے کے لیے تیار ہوں. یہ ادب ہے. یہ میں آپ کو تقریر نہیں میں سنا رہا، تقریر کیا، یہ میرے گھر کی بات ہے. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ میرے گھر کی بات ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو سننا ہے تو عام ادھر ادھر کے نہیں کہ وہ کیا بات ہوئی جی پتہ ہی نہ چلا، ہم کی ادھر ادھر کی خطبہ سنا دیا، بات ہی کچھ ایسی تھی سب کو رلا دیا، پتہ ہی نہیں چلیا ہویا کی. آپ یہاں بیٹھے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے کسی غیر کی بات نہیں سننی، کسی غیر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا. ہاں سر اسی کے آگے جھکانا ہے کہ جس کا سر حضور علیہ السلام کے قدموں میں جھکا ہوا. اور میں آپ کے لیے وہ حضرت عمر فاروق کی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم کہتے ہیں میری پرسنالٹی بڑی ہے، میں اتنا ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ اور میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، تو میں کسی کے سامنے یوں کر کے کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بندہ یوں کھڑا ہونا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اکڑا ہوتا ہے، اور اکڑے ہوئے پودے کو کبھی پھل نہیں لگا ہوتا. یہ سارے لوگ جانتے ہیں. اور جو جتنا جس کو پھل لگا ہوگا وہ اتنا ہی جھکا ہوگا. اور کسی کی پرسنالٹی عمر فاروق سے زیادہ نہیں ہے. دیکھو جی یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، میں تقریر جناب کتابوں سے ہی کرتا ہوں. استادوں نے مجھے یہ کتابیں پڑھائی ہیں، جھکتے مجھے کوئی نہیں آتے، انہی سے میں تقریر کرتا ہوں. اور ہمیں یہ حضرت صاحب تشریف فرمائے، اور ان کے علاوہ یہ جو میرے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں اپنا استاد کی جگہ میں ان کو درجہ دیتا ہوں، کیونکہ میں ان سے سیکھتا رہتا ہوں چیزیں. کوئی مجھے سمجھ نہ آئے تو میں کلاس میں جا کر ان سے پڑھتا ہوں بیٹھ کر، جی مجھے یہ بتائیں یہ کیسے یہ کیسے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس بندے نو کوئی ہاتھ نہیں لائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کا فرمان ہے. جو لوگ بخاری کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ بخاری شریف حضور کے دربار کا ادب کیا ہے جی. سنو حضرت عمر فاروق ہیں اس حدیث پاک کے راوی. حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھتے تھے. یہ جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہوں گے. اگر بیٹھے بھی ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو کیا ہی بات ہے. اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کے جوڑوں کی خاک بھی یہ اس دستار سے آتا ہے. ہاں آپ کو بیٹھے ہوئے اگر بات سمجھ میں آ جائے. حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں کس طرح جاتے تھے. حضرت عمر فاروق بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. یہ جو پینٹے شرٹے والے نا ان کے پاس دین سمجھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بس بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 93 نمبر حدیث ہے. جا کے کھول لینا تو گوگل، یہ اتنا وہ جدید دور ہے، سوشل میڈیا بھی آپ کے پاس موجود ہے. حضور حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوتے تھے. فبارک عمر علی رکبتیہ. سبحان اللہ کہو. آپ کو سمجھ نہیں آئے لیکن پھر سبحان اللہ کہو. جس طرح میں نے سنی ہے نا اپنے استادوں سے، ہم ان کے پاس پڑھے جنہوں نے ہمیں کر کے دکھائی. ہاں یوں نہیں، یوں ادھر ادھر کی سنا دی، اس طرح حدیث نہیں. فبارک علی رکبتیہ. توجہ فرمایا جب حضرت یہاں لاہور میں پتہ ہے کیا ہے، جو بندہ یہاں تک کھڑا ہو جائے، شیر کو یہاں تک کھڑا ہو جائے، شیر کو سنو جی. حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں کس طرح جھکتے تھے. یہ آپ کی سبحان اللہ کی صدا ہے. یہ میں آپ کو حدیث، آپ لوگ یہ کیا جی، یہ نعتیں تو آپ نے خوبصورت آوازیں سن لی ہیں نا، یہ میں آپ کو حضور کے دربار کا ادب بتانے لگا. جو 40 ہزار لے کر آتے ہیں انہوں نے نہیں آپ کو بتانا، یہ میرے گھر بھی ہے، یہاں ہم آپ کو بتائیں گے. اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، اس چیز کو کبھی ہم نے جانچا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ مالک ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے.
حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، یوں کر سبحان اللہ، سبحان اللہ. عربی گرامر ہے فبرکا علی رکبتیہ. جو کوئی بندہ ملے جو کہے کہ میلاد شریف منانا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ ادب کا مجھے قرآن کے حافظ آ جائے، قرآن کا عالم آ جائے، مفسر آ جائے، تفسیر لکھنے والا بڑے سے بڑا، وہ یہ ادب اگر قرآن میں دکھا دے گا تو میں اپنی ساری زندگی اس کے قدموں پہ قربان کر دوں گا. کہیں بھی قرآن میں نہیں، کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھا ہوا کہ میرا محبوب اگر اپنا لعاب دہن مبارک زمین پر بھیجنے کا ارادہ کرے تو اس کو اپنے چہرے پر مل لینا ہے. اگر میرا حبیب وضو کرے تو وہ جو وضو کا وہ جو وضو ہوتا ہے وہ وضو کے ذریعے جب صحابہ تک پہنچتا ہے تو اس پر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لینے ہیں. یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا. ہاں قرآن میں یہ موجود ہے کہ اے لوگوں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں رب فرماتا ہے کہ میں ایمان والوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں. اور فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. رب نے جب اپنی باری آئی فرمایا کہ میں ایمان والوں کی شاہ رگ سے ان کے زیادہ نزدیک ہوں. اور جب اپنے یار کی باری آئی تو فرمایا میں تو ایمان والوں کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں مگر میرا حبیب ایمان والوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جناب میں نے تو حضور کے جڑا بندہ چاہتا ہے نا جی میرا خون صاف ہو جائے، جس بندے کو بلڈ کا مسئلہ ہے وہ حضور کے ختم نبوت کا نعرہ اونچی لگائے، اللہ اس کا خون صاف کر دے گا. اور جو بندہ چاہتا ہے کہ میری نسلیں صاف ہو جائیں وہ صدیق اکبر کا نعرہ لگائے، اللہ اس کی نسلوں کو صاف کر دے گا. اب کہنا ہے تاجدار ختم نبوت. نا 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 میں یہ بات وہاں ہی رہ گئی. اب آپ نے دیکھنا ہے جی عمر فاروق. یہ میں آپ کو پھر ایک دفعہ پھر میں نے آپ کے تک آنا ہے. حضرت عمر فاروق فبارک علی رکبتیہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یوں کر کے حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. انج کر کے سر پھاڑ کے بیٹھ جان گے. یہ حدیث سن کے بخاری دکھا رہا ہوں، بخاری. یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ ادب ہے حضور کی بارگاہ کا. تو یہ اس بندے کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جو پوچھتے ہیں کہ جی میلاد شریف منانا کہاں لکھا ہوا ہے. مجھے ایک بچہ کہتا ہے کہ قاری صاحب ہم نے نا پیسے اکٹھے کیے کہ ہم لائٹنگ کرنی ہے گلیوں میں نا گلیاں سجانی. تو ایک بندہ پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے جو گلیاں سجانی ہیں یہ جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں یہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو. کتنے گندے اور کتنے کالے دل ہیں ان لوگوں کے. یہ سنی وہ ہیں جو سارا سال اور ساری زندگی غربا کا بھی خیال کرتے ہیں اور حضور کے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. کتنے گندے اور کالے دل ہیں ان لوگوں کے. یہ وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ان کے دلوں پر مہر لگی، ان کے دلوں پر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نصیحت اثر نہیں کرتی، نصیحت ان لوگوں کو اثر نہیں کرتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کا نام سن کے سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا نام سن کے پھر سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں اب سنو جی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم اسی چکر میں بیٹھے ہوئے ہو. بخاری ہے، مسلم ہے، کنز ہے، ہدایہ ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، سنن النسائی ہے. بستمی بول رہا ہے یہ چھاپا کون سا ہے؟ دارالکتب علمیہ کا ہے، ابن حزم کا ہے، دارالسلام کا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو صفحے دیکھ رہا ہے کہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ تیرا مقدر ہے کہ تو پوچھتا ہے میلاد منانا کہاں ہے. احمد رضا سے پوچھو احمد رضا کا ادب کیا ہے. فرمایا دلم قربانے دودے چلا گے محفل مولد. فرمایا جو حضور جانے جانا کے میلاد کی بزم میں جو چراغ جلتا ہے اس میں سے جو کالا دھواں نکلتا ہے احمد رضا اس پر اپنا دل قربان کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سبھی ذرا بلند آواز سے. ایک منٹ تو اور ایتھوں منڈا اٹھے گا. ہم آپ کو ویسے تو نہیں نا ڈھولے مائیاں تھوڑی سنا رہے ہیں. ایتھوں کوئی شیر دا بچہ اٹھ کے نعرہ لائے گا. اٹھو جی شیر دا بچہ کوئی اٹھے نعرہ لائے. یا علی یا علی. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. ایک اور کوئی اٹھے. نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ. یہ کیا بات ہے؟
میں آپ کو اپنے استادوں کی بات بتاؤں. استادوں کے ساتھ جانا ہوا چکوال میں, ایک بندے نے انج کر لیتا, استادوں کے سامنے تقریر ہو رہی ہے اور یوں کر لیا, ہاتھ رکھ لیا, اس کو باسی آئی نا, استاد صاحب نے کہا کھڑا ہو جا, اس محفل سے نکل جا, تجھے پتا نہیں میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں. اپنے گھٹنے نیچے کر کے بیٹھے, اور یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ استادوں کی سنت ادا کر رہا ہوں, کیونکہ میں حدیث, امام مالک اس طرح حدیث پڑھایا کرتے تھے, امام مالک اس طرح حدیث سنایا کرتے تھے. اپنے گھٹنے تھے این جنے ہو کے لگانا ہے. یہ لبیک کا نعرہ جی, نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ نعرے لگانے سے میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں پوچھا گیا جی آپ اونچی 313 لے کر بدر میں چلے گئے ہیں, نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نعرے لگانے سے 1000 کے سامنے بدر میں اللہ کریم فتح عطا فرماتا ہے. تاجدار ختم نبوت جی, جنہوں نے سردی نہیں لگ رہی جناب, تسی بھی آ چکو, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہاں یہ حضور کی بارگاہ کا اس طرح اپنے آپ کو شرمایا نہ کریں, اپنے آپ کو چھوڑ دیں, بس اب حضور کی طرف لگا دیں اپنے آپ کو. یہ کیا, ہم آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں جناب کوئی اور کام کر کے دکھائیں, اپنی کوئی اور کرتوت دکھائیں. نہیں, اگر دکھانا ہے تو حضور کا نعرہ لگا کر دکھائیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مولویوں نے رہ جانا ہے, یہ میں آپ کو واقعی اصل بات بتا رہا ہوں. اور بیچ کی بات ہے جناب, کوئی غازی مولوی نہیں ہے. سبحان اللہ کو, سبحان اللہ. کوئی غازی مولوی نہیں ہے. کیوں جی؟ ان کو ٹینشن ہوتی ہے میرے بچوں کو کون پالے گا, میری بیوی کو کون دیکھے گا, میرے ماں باپ کو کون دیکھے گا. مجھے بھی لوگ کہتے ہیں, اگر میں جاتا ہوں نا تقریریں کرنے ادھر ادھر, تو ہم نے کبھی بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں میں, اور یہ چیز ہے, ہم مر جائیں جناب, راستے میں جاتے ہوئے کوئی گاڑی بچ جائے اور جناب دماغ نکل کے وہ جا رہا ہے, بچہ ضائع, ختم. اگر یہ جان حضور کے نام پر نکل جائے تو کیا ہی بھائی, مر تو یوں ہی جانا ہے نا, مر تو یوں جانا. اور مجھے بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک آپ بیٹے ہیں بڑے اپنے ماں باپ کے, تو ذرا نا آہستہ یہ لیا کریں, اس کو نا اتنا سینسیٹیو ایشو نہ لیا کریں. تو نا دلم قربان دودھ چراغے, اور کہتے ہیں کہ جی اتنا اپنے آپ کو پیش نہ کیا کریں. کیوں جی, کیوں نہ پیش کیا کریں سب کچھ حضور کے. میں کہتا ہوں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ فِقَاؤُ. تم کہتے ہو کہ آہستہ بات کرو, آہستہ بات حضور کے گستاخوں کے سامنے نہیں کی جاتی. اور جب حضور کے غلام آپ جیسے بیٹھے ہوں تو ان کے جذبے ابھارنے کے لیے بھی آہستہ بات نہیں کی جاتی, بلکہ بات یوں کی جاتی ہے جو اقبال نے کی ہے کہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا, پدر مادر برادر اولاد جان و مال سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اسی میں رہ گئی کمی تو ہر چیز نامکمل ہے. اب سنو جی, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ. انہیں جانا, آج جو کہ انہیں جانا, اب آپ نے انہیں جانا, بات صرف اتنی. اور میں تو ابھی میری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں یہاں, اگر میں آپ کو حدیثیں سناؤں نا صحابہ نے کون سی زبان استعمال کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نرمی یہ جو دور جا رہا ہے, یہ نرمیوں کے ساتھ دین بیان کرنے کا نہیں ہے. واللہ خدا کی قسم یہ درد دل ہے میرا, یہ درد دل ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ نرمی بیان کرو, کون سی نرمی بیان کریں جب مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس طرح باہر سڑکوں پر نکل کے اور وہ یہ کہیں کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی ہے, تو پھر نرمی بیان نہیں کی جاتی ہے. نرمی اس وقت بیان ہوتی ہے کہ جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں, اور باب رضوی نے کہا کہ جب بلال کو لٹا کر مار پڑ رہی ہو اور اسے مارا جا رہا ہو, تب نرمی کا درس نہیں دیا جاتا, بلکہ 2 تلواریں لے کر بدر میں جانے کا درس دیا جاتا. سبحان اللہ. اس بندے میں غیرت ہی نہیں ہے کہ جو یوں کرے. اس کے سامنے جب سب کچھ لٹ بھی رہا اور کہے نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں, نا اپنا حق ادا کرے. جو اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں اس طرح پیش کرتے, کسی چیز کی جب فکر نہ کرے, پھر اللہ کریم اس کو ہر چیز عطا فرما دیتا ہے, سبحان اللہ. ہر چیز عطا فرما دیتا ہے.
حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے جی؟ میں ابھی تک ادب کے علاوہ نہیں میں بول رہا، یہ میں نے ادب کی حدیث آپ کو سنائی ہے۔ ادب بڑا ضروری ہے، جس جگہ بھی نعرہ لگے تو نعرہ ناچ کے لگانا ہے، بس ہمارے آنے کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا، نعرہ ناچ کر لگانا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں، بس یہ میرا آخری ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں یہ چمکتے ہوئے چہرے تشریف فرمائیں، ان کے ہاتھ میں یہ مائک پیش کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آپ کے پاس ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہوئے اس نے حضور علیہ السلام کو لفظ یتیم کہہ کر پکارا۔ لفظ یتیم کا یہ فتاوی العطایت النبویہ فی الفتایا رضویہ، اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ ہے، بندہ ویکھ کر ڈگ پیندا تھلے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے جڑا فتاوی لکھا نا، بندہ ویکھ کے تھلے ڈگ پیندا ہے، بے ادب۔ وہ اعلیٰ حضرت کو پتہ لگا کہ اس نے حضور علیہ السلام کو لفظ یتیم کی نسبت کر دی، اعلیٰ حضرت نے کہا کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا جناب؟ اچھی بولو، تسی فتویٰ دیو، کی ہو گیا؟ کافر ہو گیا، کی ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ تسی سارے عشق دے مفتی بیٹھے ہیں، عشق کے مفتی بیٹھے ہوئے سارے کیا ہو گئے ہیں جی؟ عشق کے مفتی۔ اس نے کیا کہا؟ یہ سارے یہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اب سنو جی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے حضور آپ نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تو نے جو حضور کی طرف نسبت کی ہے تیرا یہی کام بنتا ہے، تجھے یہی کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ کہا جی جس بندے کا باپ نہ ہو اس کو کافر ہی کہا جاتا ہے، اور کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت نے جو یہاں جملہ بولے ہیں نا فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 26 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ جملہ نہیں میں بولوں گا، یہ ادب کی وجہ سے، کیونکہ میری مائیں بھی یہاں تشریف فرمائیں، وہ جملہ نہیں میں بولوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جب یہ لفظ کی نسبت تیری اور میری طرف ہو تب یہ الفاظ بولنے ہیں، لیکن جب حضور جانے جانا کی طرف یہ نسبت کی جائے تو حضور کو یتیم نہیں کہنا۔ کہا پھر حضور کو کیا کہنا ہے؟ فرمایا جب یہ نسبت حضور کی طرف ہو تو حضور کی شان اس طرح بیان کرنی ہے۔ فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی عفافی وہاب کریم غنی عظیم قاسم مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب رفیع المثل جلی الافضال منتنی الامثال کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا آب و گلے انبیاء جان و دل اصفیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفی سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، بچوں کے جی تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، لبیک لبیک، ایک طرح وہ پنجابی انداز میں کہنا ہے، ایک ہی طرح کہنا ہے یا رسول اللہ لبیک، دونوں ہاتھ اٹھا کے جی دونوں۔ ابھی تک جو بندہ ہاتھ نہیں نا، جس نے ہاتھ نہیں نا اٹھایا وہ سمجھ لے کہ میں نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا، اور میرے آنے کا یہ مقصد کیا ہے؟ لبیک۔ میں آپ کو یہاں کس سے کہانیاں اور جوتے تو سنا نہیں رہا، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت من سب نبیان فقتلوہ یہ فقتلوہ کہنا ہے، یہ ابھی تو میں نے منگوائی نہیں ہے کتاب، یہ الشفاء شریف ہے میرے پاس موجود ہے، لو جی بخاری شریف کو میں نے حضور میں یہ آپ سے یہ حدیث پاک بیان کرنی تھی، لیکن یہ الشفاء شریف الشفاء بالتعریف حقوق المصطفیٰ یہ کتاب، اس کتاب کی 3 شانیں ہیں جی۔ سب سے پہلی شان یہ 1000 سال پرانی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، کتنے سال پرانی کتاب ہے؟ 1000 سال۔ داتا صاحب کے زمانے میں قاضی ایاز مالکی نے لکھی ہے، اور جب یہ کتاب حضور کی کچہری میں پڑھی جاتی ہے نا تو حضور علیہ السلام یہ کتاب دیکھ کر اور یہ کتاب سن کر کہتے ہیں قاضی ایاز مالکی اتنی سونی کتاب لکھی تو تے چس مکا چھڑ دیا۔ سبحان اللہ، اتنی سونی کتاب قاضی ایاز مالکی، اور یہ ساری عربی کی ہے، اپنے گھر میں رکھے اردو کی، یہ عربی کی ہے ساری کتاب، 450 تقریباً اس کے صفحات ہیں، ہر صفحے میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے جو بابا جی کر گئے، انہیں جانا انہیں مانا۔ سبحان اللہ، لو جی اس کتاب کی 3 شانیں ہیں۔ پہلی شان یہ ہے داتا صاحب کے زمانے کی ہے، دوسری اس کی شان یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہوگا معمول کے ساتھ، جو بندہ اس کو معمول کے ساتھ پڑھتا ہوگا حضور علیہ السلام ایک دفعہ اس کو اپنا دیدار ضرور نصیب فرما دیں گے، سبحان اللہ، ایک مرتبہ دیدار اس کو ضرور نصیب ہوگا۔ تیسری اس کی شان یہ ہے اس کتاب کی کہ جس گھر میں یوں کر کے رکھی ہوگی، یوں کر کے، اس گھر میں کبھی کالا پیلا اور نیلا جادو نہیں چل سکتا۔ سبحان اللہ،
لوگ کہتے ہیں سنیوں کے پاس دلیلیں نہیں ہیں. میں نے کہا تم نے سنی ابھی دیکھی کوئی نہیں, تم نے سنی ابھی دیکھی کوئی نہیں. پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں, اگر کاٹ کے نہ رکھ دے تو ممتاز نام نہیں. غازی تیرے جان نثار, علی نے ہاتھ کیا, غازی تیرے جان نثار. لبیک آپ کوئی ذہن کی ہو گیا تھانوں, تسی نچ کے لبیک لبیک. ہاں یہ ہے بات, یہ حضور کے غلام ہے. یہ جو نوجوان ہے نا, نوجوان انہوں نے نکل جانا ہے آگے, مولویوں نے رہ جانا ہے. کیوں؟ ان کے اندر 2 نمبر ہی نہیں ہے, ان کے اندر 2 نمبر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کون پالے گا, مولوی صاحب کو خطرہ ہوتا ہے ہمارے بچے کون پالے گا, کون ہمارا پیچھے سے سنبھالے گا. میں نے دیکھا خدا کی قسم بابا جی کے مزار کے سامنے میں گزرا اور میں دیکھ کر کہا واہ واہ واہ, آپ نے 1400 سال بعد حضور کی امت میں اتنا عشق بیدار کر دیا ہے. میں نے دیکھا اس بندے نے گلے میں چین پہنی ہوئی تھی, خلاف شرع ہے, کرنا نہیں ہے, گناہ ہے, گناہ کا مرتکب حرام کام ہے. لیکن سنو, اس بندے نے, میں اس کا عشق بتا رہا ہوں, اس بندے نے گلے میں چین پہنی ہوئی ہے اور اس نے یہاں اٹھائے ہوئے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی حضور کے نام پر یوں نعرے لگا رہا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ ہے جب بندہ اندر سے صاف ہوتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کر دیتا ہے, ہر چیز عطا ہو جاتی ہے. اسی کتاب میں حدیث پاک ہے حضرت انس بن مالک سے, آپ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے. 3 نہیں بیان کر رہا, ایک ہی بیان کر رہا ہوں, وقت بڑا مختصر ہے لیکن مجھے بھی پتہ ہے, میں نے کہہ دیا کہ لیکن آگے چلن دو, جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. اور میری تو اپنی گھر کی بات ہے, الحمدللہ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو ان کے تابع ہوتے ہیں, لیکن آج یہ ہمارے تابع, یہ ہمارے متبوع ہیں اور ہم ان کے تابع نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے تابع ہیں, یہ ہمارے متبوع ہیں. 3 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے, ان میں سے ایک بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو ساری کائنات کو چھوڑ دے, اللہ اور اس کے رسول کو اپنے سینے لگا لے, اس کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے. ابھی آپ روٹی پکی ہوئی ہے, ابھی آپ کو مبارک ہو, ایمان کا ذائقہ کیا ہے جی؟ روٹی کا ذائقہ ہوتا ہے, سالن کا ذائقہ ہوتا ہے, اور کوئی پریشان نہ ہو, اعلیٰ حضرت نے کہا پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. اقبال بھائی, پانی کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. جلد نمبر 27 میں یہ لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت تو بندے کو پکڑ کے یوں کر دیتے ہیں. یہ مولوی وہ نہیں ہے کہ جس نے علم پڑھا ہے, جس نے علم پڑھا ہے, یہ وہ مولوی نہیں ہے, یہ وہ مولوی ہے جس نے علم ایجاد کیے ہیں. اور یہ میں مولوی کہہ رہا ہوں, لیکن اعلیٰ حضرت کو سائنسی لیول پر مولوی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو سائنسدان کے نام سے جانا جاتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی ہے جناب. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے. اب ایمان کا ذائقہ کس کو نصیب ہے جی اس مجمع میں میرے سمیت؟ وہ بندہ کہ جس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اگلی مرتبہ نیا سوٹ کب پہنوں. حضور کا کوئی غلام غریب نہیں ہوتا, کوئی غریب نہیں ہوتا. حضور کا غریب وہی ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے, جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے, وہ کائنات کا سب سے بڑا امیر ہے. حضرت یہ میرے ضمن میرے بات آ گئی, میں گھر میں یہ حدیث پاک سنا رہا تھا, وہ کوئی بات ہوئی تو میں نے نا یہ حدیث بیان کر دی نا اپنی والدہ کو. وہ کون سی حدیث پاک بیان کی جی؟ حضرت ابو ہریرہ کو جب کیسر و کسریٰ نے بٹھایا نا کرسی کے اوپر, سارے بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے وزراء, اور کہا جناب آپ کرسی کے اوپر, حضرت ابو ہریرہ کو بٹھایا. شمال ترمذی میں یہ حدیث پاک اس سے بھی اعلیٰ لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ جب ابو ہریرہ کو بٹھایا تخت کے اوپر, کرسی تھی, تو بات میں وہ ایک وزیر بولا, کہا یہ جو آپ جس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سونے کی کرسی ہے. جب یہ بات ابو ہریرہ نے سنی تو فوراً کھڑے ہو, یہ سونے کی کرسی ہے, یہ سونے کی کرسی پہ اوپر میں بیٹھا ہوں. تو وہ ہنس پڑے. وہ کیا ہوا جی؟ ہنس پڑے. انہوں نے کیا کیا جی؟ ہنس پڑے. تو کہتے ہیں کہ جو محمد عربی دے غلام ایڈے غریب نے, انہوں نے سونے دے ہوتے بٹھایا تھے, انہوں دے ہوش خطا ہو گئے, انہوں دے حسان خطا ہو گئے, اڑ گئے جی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ تم نے ہمیں کرسی پر بٹھایا اور ہم جناب پریشان ہو گئے اور ہمارے ہوش اڑ گئے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, جس محمد عربی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اور جس محمد عربی پر غلام ہم اپنی جان نثار کرتے ہیں, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ نَحْنُ الَّذِي أَبَايَعُ مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَ أَبَدًا. فرمایا جس نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم نے بیعت کی
دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا کوئی غلام غریب ہوتا ہی نہیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ بس اسی حدیث جیڑا بندہ اس مقام پر سمجھ کے، اس مقام پر پہنچ کر، اس اسٹیج پر کھڑا ہو